حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی دنیا سے بے رغبتی بعض ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے پاس مال آتا تھا تو انہیں خوشی نہیں ہوتی تھی اور جب جاتا تھا تو اس کا غم نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق کتابوں میں ایک واقعہ لکھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا سامان تجارت ایک جہاز میں آیا۔ کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت اطلاع ملی ہے کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ حضرت وہ جہاز بیچ کنارے لگ کر گر گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ ایک آدمی پوچھنے لگا حضرت ڈوبنے کی اطلاع ملی تو بھی الحمدللہ اور بچنے کی اطلاع ملی تو بھی الحمدللہ۔ حضرت نے فرمایا جب ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل میں جھانکا تو اس میں اس کا غم نہیں تھا، اس لیے میں نے الحمدللہ کہا، اور جب بچنے کی اطلاع ملی تو میں نے دل میں جھانکا تو اس میں خوشی نہیں تھی، چنانچہ میں نے الحمدللہ کہا۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا زہد۔ ایک مرتبہ حاکم وقت نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام ایک رقعہ لکھا کہ آپ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں اور دور دراز سے آ کر لوگ آپ سے فیض یاب ہوتے ہیں، اس لیے میں نے خوش ہو کر آپ کو علاقہ نمروز کا گورنر بنا دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس رقعہ کی پشت پر اس کا ایسا جواب لکھ کر واپس بھیجا جو سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا جب سے مجھے نیم شب کی حکمرانی ملی ہے تب سے میری نظروں میں نیمروز کی حکمرانی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ عوام الناس کے لیے ایک خاص رعایت۔ یہ کیفیات تو بڑے کاملین کی ہوتی ہیں، عوام الناس کی کیفیت چاہے وہ کتنے ہی نیک ہوں یہ نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے تو یہ مقصود ہو کہ اگرچہ مال پیسہ کے آنے سے وہ خوش ہوا اور جانے کا اسے غم ہو مگر اس پر اللہ کی محبت غالب ہو، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آئے تو انسان مال کو لات مار دے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت سے منع نہیں کیا بلکہ مال کی احبت سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ گویا یہ کہ اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے تو پھر یہ نقصان دہ ہیں۔ صحابہ کرام اجمعین کی سب سے بڑی کرامت، جن کی زندگی میں نیکی اور تقوی ہو، انہوں نے مشائخ کی صحبت میں زندگی گزاری ہو تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا رنگ ایسا چڑھ جاتا ہے کہ پھر دنیا ان پر اثر نہیں کرتی۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کیسے دنیا سے بے رغبتی کی زندگی گزارنے والے تھے۔ بعض لوگوں کو سانپ کا منتر آتا تھا، وہ سانپ کو پکڑ بھی لیتے تو سانپ انہیں نقصان نہیں دیتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھی دنیا کا منتر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کیسر و کسریٰ کے تخت اور تاج ان کے قدموں میں آئے تو سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے تھے مگر ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے پاس کھڑے ہو کر دنیا کو مخاطب کر کے کہتے اے سونا، اے چاندی، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی دن میں 12,000 درہم خیرات کر دیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی کرامات میں سے بڑی کرامت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر سمیت دریا سے پار ہو جاتا تھا، مگر علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بھی بڑی کرامت یہ ہے کہ جب ان کے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور دنیا کا دریا بہہ رہا تھا اس وقت وہ اپنے ایمان کی کشتی کو اس دریا میں سے صحیح سلامت بچا کر لے گئے۔ سبحان اللہ۔ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں،
بعض مشائخ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی سوکنے ہیں، یعنی ایک کو راضی کریں گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں جو ایک آدمی کے نکاح میں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک سے نکاح کریں گے تو دوسری حرام ہو جائے گی۔ سونے کی بدبو۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر سونے کو ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے تو ہاتھ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہاتھ میں سونے کی وجہ سے بدبو آ سکتی ہے تو اگر سونا دل میں ہو تو کیا اس دل سے بدبو نہیں آئے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا روز بروز منہ پھیرتی جا رہی ہے اور آخرت روز بروز قریب آتی جا رہی ہے، اور دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کی مستقل اولاد ہے۔ تم دنیا کی اولاد نہ بنو بلکہ آخرت کی اولاد بنو۔ آج کے دن عمل کر لو مگر حساب نہ ہوگا، اور کل کے دن حساب ہوگا مگر عمل کی مہلت نہ ملے گی۔ ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگرنی۔ دنیا سے بچو کیونکہ یہ ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگرنی ہے، اس لیے کہ ہاروت اور ماروت میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور یہ دنیا بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ دنیا داروں کی تعظیم کے نقصانات۔ دنیا دار لوگوں کی تعظیم ایک عظیم ابتلا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی دنیا دار آدمی اللہ والوں کے دروازے پر آتا ہے تو یہ انتہائی قابل تحسین بات ہے۔ وہ دنیا دار بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا بن جایا کرتا ہے، اور جو فقراء کا لباس پہن کر دنیا داروں کے سامنے اپنی حاجات لے کر جاتا ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ چنانچہ امام غزالی نے فرمایا ہے، جس نے کسی امیر آدمی کے سامنے اس کی دولت کی وجہ سے تواضع یعنی عاجزی کی تو اس کا 2 حصے دین برباد ہو گیا۔ ایک فقیر کی دنیا سے بے رغبتی۔ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک فقیر لیٹا ہوا ہے اور اس نے بادشاہ کی طرف پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا کہ ساری دنیا میری جی حضوری کرنے والی ہے، اور یہ عجیب آدمی ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میری طرف پاؤں پسارے سویا ہوا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک آدمی سے کہا کہ اس کو کچھ پیسے دے دو۔ جب اس کے نوکر نے پیسے آگے بڑھائے تو فقیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جب سے میں نے آپ کی طرف سے ہاتھ ہٹائے ہیں تب سے میں نے آپ کی طرف پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ ہیں زاہد لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ سب معلومات آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔